وأصحابه المتأدبين بآدابه صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد كثيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دو شعر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ تمام حضرات مل کر پڑھیں۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی،
سب سے بالا جیسے مہر و سما ایک ہیں ویسے ہی، جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی، جیسے روزے جزا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا سب سے اعلیٰ، اور در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا ہمارا نبی۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام، عزت مآب جناب حضرت علامہ حافظ و قاری محمد رمضان قادری صاحب زیدہ مجدک، جناب علامہ قاری عرفان احمد حنفی صاحب زیدہ مجدک، حضرت علامہ جناب اسرار الحق صاحب، میرے محب اور میرے محسن میرے دوست جناب محمد جنید قادری صاحب اور آپ کے والد گرامی، اور تمام ہی عزیزان محفل، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم کب کرنا ہے؟ ابھی 42 ہو رہے، 12:30 پہ ختم کرنا ہے۔ ٹھیک، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ قریب تشریف لے آئیں، اس خلا کو پر کر دیں، جزاک اللہ۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے، ماشاءاللہ آگے آ جائیں، بڑی مہربانی۔ یہ جب کہا جاتا ہے نا آگے آ جائیں، تھوڑا قریب آ جائیں، بعض اوقات جو ہے ایسا رسپانس نہیں ملتا جو آپ نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے صدقے مجھ خطا کار گناہ گار انسان کو بھی مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ توجہ سے میری بات سن لیجئے گا کہ دوران گفتگو میں نے آپ کو کہیں یہ نہیں کہنا ہے، ایک
اتفاقاً کبھی ایک آدھ دفعہ کہہ دوں تو الگ بات ہے، ورنہ میں نے آپ کو مجبور نہیں کرنا ہے کہ آپ کہیں بار بار سبحان اللہ ہر بات پہ، کہ آپ یار سبحان اللہ کہو، پیچھے والے دائیں بائیں والے، آپ کا دل کرے بات کو سن کے تو کہہ دیجئے گا، اچھا ہے، ذکر خدا ہے، ذکر کرنے کا بھی ثواب، سننے کا بھی ثواب، اور اگر نہ کہنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک چیز چھوٹی سی، کہ کبھی گفتگو کے دوران میں کوئی بات آپ سے ریپیٹ کروا لوں، پوچھ لوں، تو بس اس وقت آپ ذرا اپنے لبوں کو جنبش دے دیں گے، تھوڑا میرے ساتھ بول لیں گے، تاکہ مجھے بھی لگے گا کہ میں کسی ایسی محفل میں بیٹھا ہوں جہاں سننے والے سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو بولیں گے آپ حضرات میرے ساتھ انشاءاللہ؟ اللہ آپ کے نصیب اچھے فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید 14واں پارہ 12واں رکوع، ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ نے شاید پوسٹر پڑھا ہو، اس پہ جو ہے ٹاپک بیان کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ ہے۔ حضور اللہ کا پیغام طریقہ تھا، کیا آپ کا انداز تھا، کس انداز سے نکھرے اور نرالے انداز کے ساتھ کریم آقا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ تو مختلف انداز ہیں کریم آقا علیہ السلام کے، جس میں سے ایک دو بات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کیا بیٹھا ہے ماشاءاللہ، اس نے بھی فوراً ہاتھ بڑھایا، اللہ تبارک آپ کی عزت و برکت دے۔ آپ نے بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ اس کو پانی کہتے ہیں جو بوتل کے اندر موجود ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، الفاظ میں معنی تو پہلے ہی موجود ہیں۔ پھر یہاں اللہ نے کیوں فرمایا محبوبہ لفظ میرے، معنی آپ بیان کر دیں، سمجھا آپ دیں؟ یعنی کریم آقا علیہ السلام نے کس انداز سے معانی کا تاج پہنایا۔ گویا اللہ فرما رہا ہے تمہاری لغتیں اپنی جگہ، تمہاری ڈکشنریاں اپنی جگہ، تمہارے معانی اپنی جگہ، تمہاری لغتیں اپنی جگہ، مگر قرآن کا معنی صرف وہ ہوگا جو محمد عربی بیان کر دیں گے۔ قرآن کا معنی صرف وہ ہوگا جو محمد عربی بیان کر دیں گے۔ اللہ جل وعلا نے آیت نازل فرمائی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ کا معنی اس وقت یہ نہیں تھا جس معنی میں ہم آج نماز پڑھتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی تھا رحمت۔ کیا معنی تھا؟ بولیے کیا معنی تھا؟ رحمت۔ صلاۃ کا معنی تھا دعا۔ کیا معنی تھا؟ صلاۃ کا معنی تھا درود۔ اب کریم آقا نے جب فرمایا اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارشاد فرما دیجئے کرنا کیا ہے؟ درود پڑھیں، درود پڑھیں، رحمت طلب کریں، دعا مانگیں، کیا کرنا ہے؟ یعنی صحابہ جانتے تھے اقیم الصلاۃ میں جو صلاۃ کا معنی ہے نا، اس کا تعین حضور کی ذات ہی فرمائے گی۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اس کا معنی کیسے سمجھایا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے غلاموں مجھے دیکھو جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتے جاؤ، صلاۃ کے معنی پر عمل ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو کانوں تک بلند فرمایا، تکبیر تحریمہ بن گئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، قیام بن گیا۔ کریم آقا ذرا جھک کے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے ہیں، رکوع بن گیا۔ ہاتھ کھول کے کھڑے ہو گئے، قومہ بن گیا۔ میرے نبی نے اپنے گھٹنے مبارک، اپنے ہاتھ مبارک، اپنی ناک مبارک، پیشانی مبارک زمین پہ ٹکا دی، سجدہ بن گیا۔ میرے نبی اٹھ کے بیٹھے، جلسہ بن گیا۔ میرے نبی دوبارہ اٹھ کے بیٹھے، قعدہ بن گیا۔ میرے نبی نے دائیں جانب رخ انور پھیر کر دائیں جانب کو نور نالا نور کر دیا، بائیں جانب اپنا جلوہ پھیر کے بائیں جانب کو نور سے پر نور فرما دیا، سلام بن گیا۔ گویا میرے نبی نے بیان فرمایا اے میرے غلاموں اگر جاننا چاہتے ہو صلاۃ کسے کہتے ہیں، تو صلاۃ کو سمجھنا چاہتے ہو تو صلاۃ محمد عربی کی اداؤں کا نام ہے۔
یہ صلات، یہ نماز محمد عربی کی ادائیں ہیں پیارے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، وہ اپنی زندگی میں سے، اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ ایسا وقت بھی نکالتا ہے جس سے وہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے، دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ دیتا ہے، آرام چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ کر چند گھڑیاں ایسی نکالتا ہے جب وہ اللہ کے گھر کو اپنے لیے چن لیتا ہے، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے گھر میں آ کے کرتا کیا ہے؟ وہ نبی کی اداؤں کو زندہ کرتا ہے۔ اس کا تکبیر تحریمہ، اس کا تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، جلسہ کرنا، قوما کرنا، دائیں بائیں جانب اپنا رخ پھیر دینا، یہ حقیقتاً وہ ادائیں تھی جو میرے نبی نے کر کے دکھائی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں اگر جاننا چاہتے ہو صلات کسے کہتے ہیں تو سمجھ لو صلات محمد عربی کی اداؤں کو کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر بدبخت ہے، وہ بد نصیب ہے، بد قسمت ہے وہ کہ ادائے مصطفیٰ سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ نماز ہم پڑھتے رب کی ہیں، سجدہ کرتے اس پروردگار کو ہیں، مگر حقیقتاً اس میں مزے جو لوٹتے ہیں وہ ادائے مصطفیٰ کے لوٹتے ہیں۔ صحابہ کرام نا، ایک صحابی آتے ہیں، پہلے مسجد میں آتے ہیں، پہلے آتے ہیں، مگر کونے کی صف میں کونا پکڑتے ہیں، جہاں مکبر ہوتا ہے اقامت کہنے کے لیے، تکبیر کہنے کے لیے، عموماً جو پہلے آتا ہے وہ اسی جگہ کو اپنے لیے مختص کر دیتا، مگر وہ صحابی آتے ہیں کونے میں چلے آتے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، جب دن گزرے نا تو کسی نے پوچھ لیا دوستوں میں سے کہ بھیا تم پہلے آتے ہو کونے میں چلے جاتے ہو، یہ جگہ ہوتی ہے لوگ یہاں آتے تم کونا پکڑتے ہو۔ وہ کہتے ہیں جب کونے میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو ہاتھ کار ول تے دل یار ول، میں نماز رب کی پڑھتا ہوں مگر میں ترچی نگاہوں سے چہرہ سونے مصطفیٰ کا دیکھتا ہوں۔ اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا تو چہرہ نظر نہیں آئے گا، کونے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تم تو دیکھتے ہو نیچے، میں یوں دیکھتا ہوں نبی کے رخسار مجھے چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو انداز یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف 4 سجدے کر کے جانا ہے، جو صرف یہ سمجھے گا وہ آئے گا اور فوراً جائے گا، اور جو یہ سمجھے گا کہ آج یہ میں نے 25 منٹ 30 منٹ 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی ٹائم نکالا ہے میں مسجد جاؤں گا، نماز تو پڑھوں گا رب کی، مگر آج نبی کی سنت کو زندہ کروں گا، وہ نبی کی ادائیں جو میرے نبی نے کر کے دکھائی تھی، وہ تکبیر تحریمہ کہنا، وہ قیام کرنا، وہ قوما کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ساری اداؤں کو دوبارہ زندہ کر کے اپنی زندگی میں لذت سے پرنور ہو جاؤں گا۔ جو میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کریمہ کا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوبہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے کریم، اے محمد عربی، آپ کو جو آپ کے رب نے عطا فرما دیا ہے، جو اللہ نے آپ پہ نازل کر دیا ہے، اسے پہنچا دیں لوگوں تک۔ اب میرے نبی کے پہنچانے کا انداز کیا تھا؟ کیونکہ جو پیغام پہنچانا ہے، جن لوگوں تک پہنچانا ہے، وہاں پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں اور ان پڑھ بھی، بولیے ان پڑھ بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور یہ جو ساری کیٹیگریاں بتائیے نا، ان میں ہر کسی سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ایک انداز میں ہم ہر کسی سے بات نہیں کر سکتے، جس انداز میں ہم بچے سے بات کریں گے اسی میں بوڑھے سے بات نہیں کر سکتے، جس انداز میں پڑھے لکھے سے بات کریں گے ان پڑھ سے ویسے نہیں کر سکتے، ان پڑھ کو اس کے انداز کے مطابق سمجھانا پڑے گا، پڑھے لکھے کو اس کے انداز کے مطابق سمجھانا پڑے گا، بزرگ کو اس کے انداز کے مطابق سمجھانا پڑے گا، جو کم سنتا ہوگا اسے چیخ چیخ کے بتانا پڑے گا، جس کی قوت سماعت اچھی ہوگی اس سے بڑے نرم لہجے میں بھی بات کریں گے وہ سمجھ جائے گا۔ تو انداز الگ الگ تھے، لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال کی شان و عظمت پر کہ 23 سال کا جو چھوٹا سا عرصہ ملا، میرے کریم آقا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل پیغام اس امت تک پہنچا دیا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام کا انداز کیا ہوتا سوتے ہوئے کو جگانے کا، اللہ کا پیغام پہنچانے کا۔ آج کی کمیونیکیشن اسے کہتی ہے انڈائریکٹ وے آف اسپیچ،
یعنی جہاں سے بات شروع کرنی ہونا وہاں سے شروع نہ کی جائے، کسی اور جگہ سے شروع کی جائے۔ جیسے کریم آقا علیہ السلام کا انداز تھا، میرے نبی علیہ السلام اسٹوری کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے، قصے کے ذریعے، کہانی کے ذریعے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، میرے غلاموں ادھر آؤ، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ان رجلا، ایک آدمی تھا۔ کیا فرمایا؟ ایک آدمی تھا۔ اب یہ انداز تھا، حضور نے جب فرمایا نا ایک آدمی تھا، اب صحابہ سننے کو آ گئے۔ یہ قصے کہانیاں کا دور ہوتا تھا پہلے، دادی، دادا، نانی، نانا یہ قصے سنایا کرتے تھے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو۔ جب سے یہ ہمارا دادا نانا بنا ہے نا تو ہمارا رشتہ ماں باپ سے ٹوٹ گیا ہے، خدا کی عزت کی قسم۔ جب سے یہ ساتھی بنا ہے، پورا دن باہر ڈپٹی پہ ہیں، اماں بھی انتظار میں ہیں، ابا بھی انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، کیونکہ ماں باپ کو اس عمر میں اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک بیٹے کے لبوں پہ ایک مسکان ہی تو چاہیے اس کو، اور کیا چاہیے اسے؟ کچھ چاہیے ہوتا تو وہ کما کما کے پوری زندگی تمہیں تھوڑی نہ دیتا، وہ تو تم پہلے ہی جب بھی کماتا تھا تم پر خرچ کرتا تھا، اولاد پر خرچ کرتا تھا، اسے کچھ نہیں چاہیے، اسے آج چاہیے تم اپنے بیٹے کے لبوں پہ مسکان چاہیے۔ لیکن وہ بیٹا اگر بڑا ہو گیا، اب کمانے کے قابل ہو گیا، پورا دن باہر ہے، باپ کی نگاہیں بھی دروازے کو تکتی ہیں جب ٹائم ہو جائے، ماں کی نگاہیں بھی دروازے کو تکتی ہیں، لیکن بیٹا جب آتا اپنے کمرے میں جا کر سب سے پہلے موبائل دیکھتا ہے کہ کس کے کمنٹس آئے ہوئے اور کس کے لائکس آئے ہوئے۔ باپ بھی انتظار میں، ماں بھی انتظار میں۔ جب سے یہ دوست بنا ہے، جو دادا دادی اور نانا نانی کا جو تعلق تھا، ماں باپ کے ساتھ جو دوستی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ انتظار میں ہوتے ماں باپ۔ کبھی اپنے ماں باپ سے اکیلے میں بیٹھ کر حال حوال پوچھ کر تو دیکھیں نا، جی اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، وہ دل سے خون کے آنسو روتے۔ ہم جس منصب پر بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں، ہم سے تو کئی لوگ آگے ذکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کی جب باتیں بتاتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے، کہ ایسے بھی مطلب اولاد ہو جو ماں باپ سے بات کرنا بھی پسند نہ کریں۔ یاد رہے جو ماں باپ کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، اور جو چاہتے ہیں کامیابیاں وہ ماں باپ سے وابستہ رہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور جو چاہتا ہے رب کو راضی کرے تو فرمایا وہ اپنے باپ کو راضی کر لے، رب راضی ہو جائے گا۔ جس جنت کو پانے کے لیے ہم بار بار سناتے ہیں، بتاتے ہیں، نماز پڑھ جنت ملے گی، روزہ رکھ جنت ملے گی، بزرگوں کا احترام کر جنت ملے گی، صدقہ کر جنت ملے گی، حج کر جنت ملے گی، ہر نیکی کے بعد ہم کہتے ہیں اس نیکی پہ جنت، اس پہ جنت۔ اس جنت میں جانے کے بعد بھی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتوں سے پوچھے گا، جنتیوں سے بتاؤ اور کوئی انعام چاہیے؟ کہیں گے مولا اور کیا چاہیے؟ تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ کر لیا ہے، جنت میں داخلہ دے دیا، اور کیا چاہیے؟ میرے نبی نے فرمایا، اللہ فرمائے گا میرے بندو ایک انعام اب بھی باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ فرمائے گا وہ میری رضا ہے، میں آج تم سے ایسا راضی ہوں گا کہ دوبارہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وہ رضا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی جو انعام ابھی تک جنت میں جاتے ہوئے، جنت میں جانے کے بعد بھی ابھی تک نہیں ملا، وہ رضا خدا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر وہ رضا تمہیں دنیا میں چاہیے تو گھر میں جو تمہارا بابا بیٹھا ہے نا، اس کے لبوں پہ مسکان لیا، اس کو راضی کر لے، رب راضی ہو جائے گا۔ تو ان سے تعلق جوڑ کے رکھو۔ اب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رجلا، ایک آدمی تھا۔ سسپینس بڑھایا صحابہ کا کہ ایک عام سے آدمی کی کیا کہانی حضور سنا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ان رجلا کان لم يعمل خيرا قط وكان يداعي الناس۔ میرے نبی علیہ السلام کہانی سنا رہے، میرے غلاموں سنو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ان رجلا، ایک آدمی تھا۔ اب جیسے ہی آدمی کی بات کی صحابہ کا سسپینس بڑھ گیا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، کون سا آدمی، کیسا آدمی؟ میرے نبی نے آگے بیان فرمایا کان لم یعمل خیرا قط، وہ ایسا آدمی ہے جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں، وہ نیکیوں کے، اس کا اکاؤنٹ نیکیوں سے خالی ہو چکا ہے، بلینک ہے بالکل۔
اب صحابہ کا سسپینس بڑھ گیا، کیونکہ اسٹوری کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اسٹوری ہر لمحے ہمارا جو ہے سسپینس بڑھا دیتی ہے۔ جب کسی کو کہانی سناؤ تو وہ اگر جیسے ہی کہیں آپ آ کے کہانی روکیں گے نا، یار بس ابھی جا رہا ہوں باقی کل، تو کل تک اس کے پیٹ میں بس یہی بات چلتی رہے گی، یار اگر کل ملاقات کرو پوچھوں گا آگے کیا ہوا ہوگا، اسی سٹوری میں آخر آگے ہوا کیا ہوگا۔ اب کریم آقا علیہ السلام بیان پہلے فرما ایک آدمی تھا، پھر حضور فرماتے وہ ایسا آدمی تھا جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں تھی۔ صحابہ نے فرمایا ایسے بندے کی خبریں حضور ہمیں مطلب کہانی سنا رہے ہیں جس کے نامہ اعمال میں نیکی نہیں ہے۔ آگے حضور نے فرمایا وَكَانَ يُدَاعِي النَّاسَ، مگر اس کے پاس ایک ایسی نیکی تھی، وہ کرتا کیا تھا، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو لون دیا کرتا تھا، ادھار دیا کرتا تھا، قرض دیا کرتا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، آگے وہ اپنی اس نیکی میں گڑ کیسے ڈالتا تھا؟ جب وہ کسی کو ادھار دے دیتا، کوئی تاریخ طے کر لیتا، جب وہ تاریخ آتی اپنے خادم کو کہتا فلاں 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 نے آج کے تاریخ میں قرضہ لوٹانا ہے، جاؤ ان سے واپس لے کر آؤ۔ جب خادم جانے لگا میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ، وہ آدمی اپنے خادم کو روک کر کہتا ہے کہ جا تو رہے ہو، خذ ما تیسر وترک ما تعسر۔ فرماتے تھے کہ جانے والے کو کہتے کہ جہاں جا رہے ہو، جو لوگ قرض لوٹانے کی طاقت رکھتے ہوں، جن کے حالات اچھے ہوں، جو دینا چاہتے ہوں ان سے لے لینا، جن کی حالت اچھی نہ ہو انہیں چھوڑ دینا۔ قرض چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، حضور پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے، حضور اسٹوری سنا رہے ہیں نا کہ اس بندے کا انداز کیا تھا، نیکیاں اور تو کچھ نہیں تھی، ایک نیکی تھی، وہ کون سی تھی؟ فرمایا وہ لوگوں کو قرض دیتا اور جب وقت آتا واپسی کا تو اپنے خادم کو کہتا جاؤ لے کر آؤ، لیکن جس کے حالات اچھے ہوں، جو دے سکتا ہو لے لینا، جو نہ دے سکتا ہو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ کہتا اس سے دوبارہ کہنا بھی نہیں، بس اس سے یہ کہہ دینا ہو جائے تو دے دینا، نہیں تو دیکھا جائے۔ خادم کہتا حضور اگر ایسے ہم ہر کسی کو دیتے رہے اور واپس میں نہ ملے تو ہمارا کام کیسے چلے گا، اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر لینے ہی نہیں تو پھر دے کیوں رہے ہیں؟ تو وہ کہتا، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کہتا لعل اللہ ان یتجاوز عنا، کہ آج ہم ان لوگوں پر بھلائیاں کریں گے، ہو سکتا ہے کل ان کا رب ہم پر مہربانی فرما دے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس بندے کا انتقال ہوا، اس بندے کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد تجاوزت عنک، اے میرے بندے تو دنیا میں رہ کر میری مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، میری مخلوق کے ساتھ نرمیاں کرتا تھا، میری مخلوق کو آسانیاں دیا کرتا تھا، تو بندہ ہو کر جب اتنا مہربان تھا، ہم تو پھر مالک ہیں، ہم تو پھر خالق گئے، ہم تو پھر پروردگار گئے، میں تو رب ذوالجلال ہوں۔ جب تو بندہ ہو کر میرے بندوں پر مہربان تھا، آج ہم بھی تم پہ مہربان ہیں، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے بخش دیا کرتے۔ جب ساری سٹوری حضور نے سنا لی نا، اب حضور اصل بات بیان فرما رہے ہیں کہ میرے غلاموں دیکھا، اگر آپ کسی مومن کے ساتھ اچھائی کرو گے، اس کی تکلیف کو دور کرو گے، تو من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اگر تم کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرو گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، اس کی کوئی ایک بھی دنیاوی تکلیف دور کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تکالیف کو دور فرما دے گا۔ نہیں جزاک اللہ، گرمی پسند ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم میں جو بات کہنی تھی ڈائریکٹ بھی ارشاد فرما دیتے کہ میرے غلاموں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ بھلا کیا کرو،
مگر حضور کا انداز تھا پہلے اسٹوری سنائے، کیونکہ اسٹوری کا تعلق جو ہے نا ہمارے دل سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب ہم اسٹوری سنتے ہیں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ ایسی کئی محافل ہیں جہاں کوئی عالم صاحب کو ہم بلائیں اور وہ ہمیں جو ہے بڑی پیارے انداز میں جو ہے دلائل دے دے کر بات بیان کریں تو اکثر لوگ سر کھجا رہے ہوں گے، انتظار ہوں گے کب گفتگو ختم ہوگی۔ ایسا نہیں کہ گفتگو اچھی نہیں تھی، گفتگو بڑی پیاری تھی، مگر ان کے اوپر سے جا رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں یار کوئی ایک آدھ واقعہ ہی سنا دیتے یار، کم سے کم ہمیں تو سمجھ میں آ جاتی نا، کوئی ایک اسٹوری سنا دیتے۔ اس لیے علماء کرام کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی صحابی کا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ جو سمجھنے والے ہوتے ہیں دلائل کو وہ باتیں سن کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، جو واقعات سننے والے ہوتے ہیں وہ باتیں سن کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو کریم اکا علیہ السلام نے جو آج کی ٹیکٹس ہے نا، آج کی کمیونیکیشن کا جو انداز ہے، کریم آقا علیہ السلام نے اس کے مطابق گفتگو فرمائی۔ ایک انداز میرے نبی کا کہ آپ اسٹوری کے ذریعے گفتگو فرماتے، اور ایک انداز میرے نبی کا سوتے ہوئے کہ جگانے کا کیا تھا، جگانے کا حضور صرف مسکرا دیتے تھے، حضور صرف مسکرا دیتے تھے، اور حضور مسکراتے تھے تو گویا ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی تھی کہ میرے پیغمبر کی بات خوشبو، میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، جنم لڑک پن جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، نبی کی ساری جماعت خوشبو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یار، جزاک اللہ۔ قدم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و وقار میں برکت عطا فرمائے۔ قدم مبارک میرے نبی کے، جہاں جہاں دوست تو لگے ہیں، وہ گلیاں خوشبو، وہ غنچے خوشبو، وہ شہر خوشبو، دیہات خوشبو، جنم لڑک پر جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام مسکرا دیتے تھے، یہ انداز تھا میرے نبی کا۔ صحابہ فرماتے اذا ضحک یتلألأ فی الجدر، حضور مسکراتے تو سامنے کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کی مائیں ترستی ہیں، جب آٹے کو عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی ہے، نماز سے فراغت حاصل کرنے کے بعد صحابہ کرام اپنے اپنے ذکر میں تسبیح و تہلیل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام اپنی مسجد مبارک پر جلوہ افروز ہیں، میرے نبی بیٹھے بیٹھے مسکرا دیے۔
میرے نبی بیٹھے بیٹھے مسکرا دیے. صحابہ نے دیکھا کوئی بات کرنے والا بھی نہیں, کوئی بات سنانے والا بھی نہیں, کوئی کہنے والا بھی نہیں, نبی مسکرا دیے. یہ تو ایک عظیم انداز ہے. ہمارے ساتھ بھی بیٹھا ہوا کوئی بندہ بغیر بات کے اگر ہنس دے, مسکرا دے, ہم بھی پوچھتے ہیں بھائی کس بات نے ہنسنے پہ مجبور کیا ہے. میرے نبی جیسے مسکرائے, کریم آقا کا مسکرانا دیکھا, صحابہ کرام نے تسبیحاں چھوڑی, تحلیل چھوڑ دی, ذکر اذکار چھوڑا, نبی کے پاس آ کے بیٹھ گئے, کیونکہ جانتے تھے نبی مسکرا رہے ہیں تو ضرور کوئی وجہ تو ہوگی نا. اب کریم آقا کے پاس آ گئے کہ آقا ذرا ہمیں بھی تو ارشاد فرما دیجئے وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں, میں یہاں بیٹھے بیٹھے قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں. یہ نبی کی شان ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا, یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. اے آقا کیوں مسکرائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں میں یہاں بیٹھے بیٹھے قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں. دو بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. کتنے بندے؟ دو بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دونوں بندوں میں ایک ظالم ہے, ایک مظلوم ہے. مظلوم اللہ کی بارگاہ میں یہ تقاضا کرتا ہے, یہ مقدمہ دائر کر دیتا ہے, مولا یہ جو ظالم بندہ کھڑا ہے اس نے دنیا میں مجھے بڑی تکلیفیں دی, بڑی پریشانیاں مجھے دیتا رہا, مجھے تکلیفیں دیتا رہا, پریشان کرتا رہا. مولا مجھے بدلہ چاہیے. کلام مجید فرقان غمید سورۃ الانبیاء 17واں پارہ 4تھا رکوع میرا رب فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کہ قیامت کا عالم تو یہ ہوگا, اللہ جو میزان قائم کرے گا, جو ترازو قائم کرے گا, اس ترازو کا انداز یہ ہوگا کسی کے ساتھ ذرا برابر نا انصافی نہیں کی جائے گی, سب کے ساتھ انصاف کا فیصلہ ہوگا. اب مظلوم کہتا ہے مولا اس سے مجھے بدلہ چاہیے, اس نے مجھ پہ فلاں فلاں ظلم کیا ہے. انداز دیکھیے, اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ ظالم ہے, یہ مظلوم ہے, مظلوم کے گناہ ظالم کو دے دو, ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دو. جیسے یہ ٹرانزیکشن شروع ہوتی ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ تو بڑا مہربان ہے, بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ دو بھائی آپس میں راضی ہو جائیں, دونوں بھائی راضی ہو جائیں. اب جیسے یہ ٹرانزیکشن شروع ہوئی, ظالم مظلوم اپنا تقاضا کر رہا ہے, ظالم اپنا انصاف چکا رہا ہے, جو دنیا میں غلطیاں کی تھی اس کا بدلہ چکا رہا ہے. ظالم کے گلے میں مظلوم کے گناہ ڈالے جا رہے ہیں اور مظلوم کے گلے میں ظالم کی نیکیاں آ رہی ہیں. جیسے یہ ٹرانزیکشن شروع ہوتی ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم کی نگاہوں کے سامنے جنت کے محل گزار دیتا ہے. جیسے وہ جنت کے محلات کو دیکھتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہم میزان پہ کھڑے گئے, وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے گناہ ظالم کو مل رہے ہیں, اس کی نیکیاں مجھے مل رہی ہیں. وہ ان جنت کے خوبصورت محلات میں کھو جاتا ہے اور فوراً کہتا ہے مولا یہ محلات کس کے گئے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے یہ تو سیل پہ لگے ہیں, بکنے والے ہیں. میرے نبی نے فرمایا وہ مظلوم کہتا ہے مولا یہ تو بڑے سونے ہیں, بڑے پیارے ہیں, یہ تو بڑے خوبصورت ترین بنے ہوئے ہیں, مولا یہ تو بہت قیمتی ہوں گے, میں خرید تو نہیں سکتا مگر مولا میں جاننا چاہتا ہوں قیمت کیا ہے.
یہ فطری عمل ہے. ہم کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر میرے پاس یہ موبائل ہے, میرا کوئی ایسا دوست جو مجھے پتا ہو کہ اس کی ابھی اتنی استطاعت نہیں کہ وہ یہ موبائل خرید سکے, وہ اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو میں یہی جواب دوں گا, نہیں یار تو نہیں خرید سکتا. وہ یہ کہے گا یار خریدنا نہیں ہے, بس بتا تو دے میرے دوست کے پاس کتنا مہنگا موبائل ہے. یہ فطری عمل تھا. وہ کہتا ہے مولا خرید تو نہیں سکتا مگر بتا تو دے قیمت کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے یہ زیادہ قیمتی نہیں, کوئی بھائی اپنے بھائی کو معاف کر دے یہ محل اس کے نام ہوگا. کوئی بھائی بھائی کو معاف کر دے محل اس کو مل جائے گا. میرے نبی نے فرمایا جیسے ہی وہ یہ سنتا ہے فوراً کہتا ہے یا اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا. اب میرے نبی اپنے مسکرانے کی وجہ بیان کر رہے ہیں. یہ پوری جو تبلیغ حضور نے کی نا, اس کا سبب کیا تھا؟ وہ انداز جو حضور مسکرائے تھے. اب حضور نے فرمایا جان پوچھنا چاہ رہے تھے میں مسکرایا کیوں تھا؟ میرے غلاموں ہوا کیا تھا؟ انداز یہ تھا کہ جب وہ مظلوم جسے اللہ نے وہ محل دے دیا نا معاف کرنے کے بدلے, وہ جب محل کی طرف جانے لگا نا تو اللہ نے آگے سے کیا فرمایا, میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی, حضور نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کہاں چلے؟ یہ میدان چھوڑ کر, یہ یہاں اس اپنے بھائی کو پھنسا کر حساب کتاب میں تم کہاں چلے؟ وہ کہتا مولا تو نے تو کہا ہے وہ محل میرا, میں اپنے محل جا رہا ہوں. تو اللہ فرماتا پھر اسے کیوں چھوڑے جا رہا ہوں؟ میری تو اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے نا, میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے, جھگڑا تو تیرا تھا, مقدمہ تو تیرا تھا. جب تو نے معاف کر دیا ہے تو میں نے بھی معاف کر دیا ہے. اکیلا مت جا, ایک محل تیرے نام, ایک تیرے بھائی کے نام. ایک محل تجھے دیتے ہیں, ایک تیرے بھائی کو دیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بس یہ انداز دیکھا میرے لبوں پہ مسکان آ گئی. آئے ہائے ہائے. یعنی یہاں حضور بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ بھلائی کیا کرو, کبھی غلطی ہو جائے معاف کر دیا کرو, تکلیف نہیں دیا کرو, کیونکہ جو اپنی زبان یا اپنے ہاتھ سے کسی مومن کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہاں تک کہ فرمایا زبانی زخم بھی کسی کو نہ دو. حضرت علی نے فرمایا نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا, جراحات السنان لحتیام بلائے التام ما جرح اللسان. فرمائے جو تیر کا زخم ہے, تلوار کا زخم ہے, یہ چند دنوں میں بھر جاتا ہے, مگر جو زبان سے زخم ملتا ہے نا وہ زندگی بھر نہیں بھرتا ہے. وقتی طور صلح بھی ہو جاتی ہے, سب ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن بیٹھے بیٹھے کبھی وہ بات یاد آتی ہے جو انسان پھر اکیلے میں بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے کہ یار میرے بھائی نے مجھے یہ لفظ کہے تھے, میرے بیٹے نے مجھے یہ کہا تھا, میرے دوست نے مجھے یہ کہا تھا. اس لیے فرمایا زبان پر کنٹرول رکھا کرو. تو کریم آقا علیہ السلام کا ایک تو انداز یہ تھا کہ حضور اسٹوری کے ذریعے اپنی بات پہنچاتے تھے, اور دوسرا انداز حضور علیہ السلام صرف مسکرا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے. تیسرا انداز, بھائی مجھے جو ٹائم دیا گیا اس میں 12 منٹ ابھی بھی باقی ہیں, آپ کی توجہ ہو تو میں گفتگو کروں. میری گھڑی پہ 10 بج کر مطلب موبائل پہ 10:18 ہو رہے ہیں, 10:30 پہ گفتگو کرنی ہے. 31واں منٹ میں نہیں ہونے دیتا انشاءاللہ تعالی, عادت ہے میری, ٹھیک ہے نا. آپ ذوق اور شوق سے سنیں گے تو 10:30 پر گفتگو ختم ہو جائے گی, اور اگر آپ سستی کا مظاہرہ کریں گے تو ہو سکتا ہے 30 سے پھر میں دوبارہ آگے نئے سرے سے گفتگو شروع کر دوں. تو بھی یہ تو بات ہوتی ہے, لین دین ایسے ہی ہوتا ہے. آپ تھوڑا تعاون میرے ساتھ کریں, میں تھوڑا آپ کے ساتھ کر دوں گا. ہو سکتا ہے 2 منٹ پہلے بھی گفتگو ختم کر دوں, اگر آپ کا ذوق برقرار ہوگا تو انشاءاللہ تعالی. سنیں گے نا آگے تو کہہ دیں ایک دفعہ سبحان اللہ, باواز بلند ایک دفعہ. میرے نبی علیہ السلام کا تیسرا انداز, کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم صرف اپنی نگاہیں پھیر لیتے تھے. کسی صحابی کو کچھ کہنا ہوتا نا, سمجھانا ہوتا, بتانا ہوتا, تو صرف اپنی نگاہ پھیر لیا کرتے تھے. ایک انداز اسٹوری والا, دوسرا انداز کریم آقا علی نبی جینا والی الصلوۃ والسلام کا مسکرانے کا تھا, اور مسکرانے کے بعد پوری وجہ بیان کی, اور وجہ آخر میں فرمایا کیا کہ مومن کے ساتھ بھلائی کر, بھائی کے ساتھ بھائی بن کے رہیں, کہ دل میں تعصب دل میں انا ہے,
دل میں تعصب دل میں انا ہے، بھائی کا دشمن بھائی بنا ہے، آپس میں ان کو ملا دے، کالی کملی کے اوڑھنے والے۔ تیسرا انداز میرے نبی کا، ایک صحابی کریم آقا کا دربار لگا ہے، محفل سجی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ ایک صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور کے سامنے بیٹھے، کریم آقا علیہ السلام اپنی مبارک نظر عنایت تمام صحابہ کرام کی طرف پھیر رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسی آپ کی نگاہ مبارک اس صحابی پہ پڑی، آپ نے فوراً نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ اس صحابی نے جب دیکھا کہ کریم آقا نے اپنی نگاہ مجھ پر ٹکائی نہیں، روکی نہیں اور آگے بھی نہیں، حضور نے فوراً نگاہ واپس پھیر لی، تو اپنے آپ پہ غور کرنے لگے، یار میں ایسا کون سا عمل کر کے آیا ہوں۔ اب انداز تبلیغ میرے نبی کا دیکھے، حضور نے اسے بھری محفل میں کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم کیا کام کر کے آئے ہو، بلکہ حضور نے صرف اپنی نظر مبارک ہٹائی، صحابی غور و فکر میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی نگاہ ابن عمر کی طرف فرمائی تو فوراً نگاہ پھیر لی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات پہ غور کرنے لگے، دیکھتے ہیں روزانہ اسی حالت میں آتا ہوں، آج نیا کیا ہے پتہ چلتا ہے، ایک چادر پہن رکھی ہے، ایک چادر پہن رکھی ہے، خود ہی فیصلہ کرتے ہو نہ ہو نبی اسی چادر کی وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد جب لوٹتے ہیں، جیسے ہی واپس آتے ہیں اب چادر نہیں ہے، نبی کی بارگاہ میں آ کے جیسے بیٹھے، اب میرے نبی کی نگاہ گئی، میرے نبی نے صحابی کو دیکھا، نبی کے لبوں پہ مسکان آ گئی، میرے نبی مسکرانے لگے، اور پھر میرے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے میرے غلام وہ چادر کہاں ہے، وہ چادر کہاں ہے؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چادر میں گھر پہ گیا، میں نے اتاری تندور میں جلا کے واپس آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلام یہ عمل کیوں کیا؟ عرض کی کریم آقا میں روزانہ اسی حالت میں آپ کی بارگاہ میں آیا کرتا ہوں، مگر آپ نے کبھی مجھ سے نگاہیں پھیری نہیں، آج جب نگاہ پھیری میں نے غور کیا کیا نیا کر کے آیا ہوں، دیکھا تو وہ نئی صرف چادر تھی، اس لیے میں نے اس چادر کو جلا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلام چادر کو جلانے کی ضرورت نہیں تھی، عرض کی کریم آقا مجھے لگا آپ اس چادر کی وجہ سے ناراض ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام ناراضگی کا سبب وہ چادر ہی تھی، کیونکہ وہ چادر لیڈیز چادر تھی، وہ زنانہ کپڑا تھا۔ وہ کون سا کپڑا تھا؟ وہ زنانہ کپڑا تھا، وہ لیڈیز کپڑا تھا، اور مرد کو زیب نہیں دیتا وہ کام کرے جو لیڈیز کے۔ میں گیا ایک شادی میں دوست کی، جس ٹیبل پر ہم بیٹھے تھے میرے ساتھ میرے بڑے بھائی جان علامہ یعقوب ہزاری صاحب بھی موجود تھے، ہمارے برابر والی سیٹ پر جو ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، لیکن آپ یقین جانیے کہ وہ شاید بیٹھی ہوئی تھی، یہ اس کے بڑے بڑے بال، نہ مونچھ، داڑھی نہیں، کچھ نہیں، اور یہ انداز کہ میں بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ غلط ٹیبل پہ تو نہیں آ کے بیٹھ گئے، یہ کیا کمبائن سسٹم تو نہیں ہے؟ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، یہ وہ معاملہ جو میرے ساتھ ہوا۔ اب ہم اسی کشمکش میں تھے کہ اتنے میں انہوں نے یہ رخ ادھر پھیرا تو ہم نے دیکھا ہے تو کوئی لڑکا لگ رہا، ہم نے کہا بھائی یہ شعیب بھائی کی شادی؟ ہاں ہاں جی انہی کی ہے۔ بس وہ انداز ہم نے دیکھا تو پھر حیران ہو گئے، یعنی انداز یہ ہے کہ ہم پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ نہیں آپ نے نہیں دیکھے ایسے لوگ، کپڑے بھی ویسے پہن لیں گے، انداز بھی یہ بڑے بڑے بال کر لیں گے، حالانکہ بال زینت عورت کی ہے اور داڑھی زینت مرد کی ہے۔ آئے ہے یہ زینت ہے نا، خوبصورتی ہے، مرد کے چہرے پہ داڑھی اچھی لگتی ہے، اگر کوئی عورت داڑھی رکھ لے تو پھر کیا کہیں گے ہم؟ اچھی لگے گی نہیں نا؟ ہاں بال وہ رکھے اپنے،
زینت ہے اس کی، ان کی حفاظت بھی کرے. اور بالوں کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرم، جس کو اللہ خوبصورت بال دے دے اسے چاہے ان کی دیکھ بھال بھی کرے. پھر ایسے نہیں کہ بال تو بڑے رکھ لیے اور پھر کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ تو وہ بال کو ایک بال ادھر جا رہا ہے کشمیر کی طرف تو دوسرا جا رہا ہے کراچی کی طرف، ایسے نہیں، بلکہ بال رکھے ہیں نا پھر ان کی حفاظت کرے، ان پر تیل بھی لگائے. میں نہیں کہہ رہا، حدیث مبارکہ ہے من کان لہ شعر فلیکرم، اللہ نے بال دیے تو ان کی حفاظت کر، ان پہ تیل لگا، کنگھی کر، پتہ تو لگے کہ خوبصورت بال رکھے ہوئے ہیں. تو خیر حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام سبب تو یہی تھا کہ وہ چادر تھی، لیکن وہ چادر زنانہ کپڑا تھا. اے میرے غلام مرد کو زیب نہیں دیتا وہ کام کرے جو عورت کے، وہ کپڑا پہنے جو عورت کا ہے، لیکن تم وہ چادر اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دے دیتے. صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہتے یا رسول اللہ جیڑا رنگ سجنا کو نہ بھاوے وہ گھر نظر ہی کیوں آوے. یا رسول اللہ جو رنگ آپ کو اچھا نہ لگے وہ گھر نظر ہی کیوں آئے. جو چادر آپ کی ناراضگی کا سبب بن گئی میں اپنے گھر میں رکھ کر روزانہ اس ناراضگی کے لمحے کو تھوڑی نہ یاد رکھ سکتا ہوں، میں تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کب کب مجھ سے راضی ہوتے ہیں. تو یہ انداز تھا میرے نبی علیہ السلام کا. چوتھا اور آخری بیان کروں گا کہ کریم آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز تھا کہ حضور قسم ارشاد فرماتے تھے. پہلا انداز کیا تھا کہ حضور اسٹوری کے ذریعے اپنی بات پہنچاتے تھے. کیسے پہنچاتے تھے؟ بولیے کیسے پہنچاتے تھے؟ اور دوسرا انداز میرے کریم آقا علیہ السلام کا کہ حضور مسکرا دیتے تھے، صحابہ جمع ہو جاتے تھے. تیسرا انداز میرے نبی اپنی نگاہیں پھیر لیتے تھے. چوتھا انداز میرے کریم آقا علیہ السلام قسم ارشاد فرماتے تھے. حالانکہ کریم آقا کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت کیونکہ اللہ نے آپ کو بنایا ہی ایسا ہے. رب آکھیا سونیا محبوبہ تینوں کے ہو جیاں بڑا بنائے جویں میرے محبوب دا دل چاہے اسی طرح سونے نو سجا بنائے. محبوب آکھیا میرے رب کریم میری جان جہان دی جان ہووے باویں تو بولی باویں میں بولا ساڈے بولن دی ہکا زبان ہووے. یعنی حضور کو قسم ارشاد فرمانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ حضور کی زبان سے تو وہی لفظ نکلتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے نبی تو اس وقت تک لب ہلاتے نہیں جب تک میں اجازت نہیں دیتا. نبی کی ہر بات وحی خدا ہے. تو حضور کو قسم کی کیا ضرورت؟ مگر پھر بھی حضور نے ایک دن قسم ارشاد فرمائی واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. ایک بار بھی نہیں، دو بار نہیں، تین بار قسم ارشاد فرمائی کہ اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں. صحابہ ڈر گئے جلال دیکھ کر حضور کا کہ قسم کے ساتھ کس بدبخت کا ذکر کر رہے ہیں حضور. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ کرام ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے یہ کون سا بدبخت ہے جس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں اس کا ایمان کامل نہیں، اور وہ بھی قسم کے ساتھ، وہ بھی تین تین بار. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ لا یأمن، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے. اندازہ کیجیے جس بات کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں. حضور نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے وہ کامل ایمان والا نہیں ہے. تو فرمایا ان کا خیال کرو، مومنوں کے ساتھ بھلائیاں کرو، اچھائیاں کرو، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے. میرے نبی نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم. اگر صدقہ کرنا چاہتے ہو پلے میں کچھ نہیں ہے، ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے نوازا ہوا وہ اپنی جیب سے صدقہ دے رہا ہے، ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر یہ بھی صدقہ کرنا چاہتا تو میں آسان حل نہ بتا دوں. سرور تدخل علی مسلم، کوئی ایسا کام کر کے تیرے مومن بھائی کے لبوں پہ مسکان آ جائے، اللہ تجھے صدقے کا ثواب دے دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے.
اور آج کی یہ محفل پاک جو بڑے احترام اور اہتمام کے ساتھ منعقد کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور باری تعالیٰ قبلہ امام صاحب اور مؤذن صاحب ان کی عزت و وقار میں برکت عطا فرمائے، اور میرے محسن جناب بھائی محمد جنید صاحب ان کے والدین کی عزت و وقار میں برکت عطا فرمائے، اور علامہ اسرار صاحب اور دیگر جو بھی لوگ یہاں پر تشریف لائے، اور میرے تمام بزرگوں نوجوان ساتھیوں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کو اور آپ کے صدقے مجھ خطا کار گناہ گار انسان کو بھی مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور ہمارے والدین کریمین کے حال پر اپنا خاص رحم و کرم اور فضل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ السلام۔